بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوامی دینا ناتھ خاموشی سے واپس چلا آیا۔ پھر اس دن کے بعد سے دینا ناتھ نے التمش کے خلاف سازشیں ترک کر دی تھیں اور ٹھاکر بلرام سنگھ کو بھی موقع بہ موقع باز رہنے کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ راجہ گوالیار کے خلاف لشکر کشی کا اعلان سن کر ایک بار پھر دینا ناتھ نے ٹھاکر بلرام سنگھ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بزدلی کی باتیں مت کر سوامی، بلرام سنگھ نے غضبناک لہجے میں کہا۔ جب تک تن میں سانس ہے تب تک من میں آس ہے۔ شاید یہ اس کی زندگی کی آخری جنگ ثابت ہو۔ گوالیار کا قلعہ کسی مزدور کی جھونپڑی نہیں، وہ لوہے پتھر کا ایک ایسا محفوظ گھر ہے جس سے ٹکرا کر آدمی مر تو سکتا ہے، اسے تسخیر نہیں کر سکتا۔ مجھے اسی دن کا انتظار تھا سوامی۔ بلرام سنگھ بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ ٹھاکر، تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ سوامی دینا ناتھ بیزار نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسی دن کے لیے 5000 راجپوت سورماؤں کو جمع کیا تھا۔ بلرام سنگھ نے ایک ایک نقطے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تیرے یہ سورما کیا کریں گے ٹھاکر؟ سوامی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمایاں تھی۔ سلطان ان سے نئی فوجی چھاؤنی تعمیر کرا رہا ہے اور تیرے راجپوت جالے مزدوروں کی طرح اینٹیں اور پتھر ڈھو رہے ہیں۔ اب وہی مزدور میدان جنگ کا رخ کریں گے۔ بلرام سنگھ نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ گوالیار پر فوج کشی اتنی آسان نہیں ہے۔ اب التمش کو نئے سپاہیوں کی ضرورت پیش آئے گی اور اس ضرورت کی تکمیل میرے آدمی کریں گے۔ پھر سوامی کے چہرے پر ایک بڑا سوالیہ نشان ابھر آیا تھا۔ پھر یہ ہندو دھرم کے رکشک اور دھرتی ماں کے رکھوالے سلطان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے اور اس وقت ہنگامہ برپا کریں گے جب گھمسان کا رن پڑا ہوگا اور کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ بلرام سنگھ شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ درگا کے یہ پجاری راجہ پورس کے ہاتھی بن جائیں گے اور سلطان کے لشکر کو روند کر رکھ دیں گے۔ سوامی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہلکے سے قہقہے میں تبدیل ہو گئی۔ تیرا خواب بہت دلکش ہے ٹھاکر، مگر خواب آخر خواب ہوتا ہے۔ بازی کو اس انداز سے بھی کھیل کر دیکھ لے۔ پھر اسی دن ٹھاکر بلرام سنگھ خفیہ طور پر امر سنگھ سے ملا اور امر سنگھ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سمراٹ، آپ کا نمک کھاتے ہوئے بہت دن گزر گئے، اب تو ہمیں سیوا کا موقع دیجیے۔ سلطان نے ایک بار پھر 9 مسلم راجپوتوں کے سرغنہ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ بات کرتے وقت بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ابھی تمہاری آزمائش کا وقت نہیں آیا ہے حضور والا، ان لوگوں کی آزمائش کے لیے یہی بہترین موسم ہے۔ وزیر اعظم نظام الملک جنیدی نے سرگوشی میں کہا۔ انہیں فوج کے اگلے دستے میں رکھ کر آزما لیجیے۔ اگر یہ وفادار ہوں گے تو دشمنوں کی خوراک بن کر مورچے کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ان کے سینوں میں کھوٹ ہوگا تو پلٹ کر بھاگیں گے۔ نتیجتاً ہماری شمشیروں کی پیاس بجھ جائے گی۔ نظام الملک، تجھے خبر نہیں کہ گوالیار کا محاذ کس قدر مشکل محاذ ہے؟ سلطان کا لہجہ بھی سرگوشیانہ تھا۔ میں ایسے موقع پر کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ امر سنگھ شریک جنگ ہونے کے لیے بہت اصرار کرتا رہا، مگر التمش نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا، تم دہلی میں رہ کر بھی اپنے سلطان کے دوش بدوش لڑتے رہو گے۔ امر سنگھ اس طرح سر جھکائے واپس چلا گیا جیسے جنگ کیے بغیر ہی اسے شکست ہو گئی ہو۔ پھر جب امر سنگھ نے ٹھاکر بلرام سنگھ کو اپنی ناکامی کی خبر دی تو سوامی دینا ناتھ نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ میں نہ کہتا تھا ٹھاکر، تو یہ بازی بھی ہار جائے گا۔ براہمن اور راجپوت میں یہی تو فرق ہوتا ہے سوامی۔ ٹھاکر بلرام سنگھ انتہائی غضبناک نظر آ رہا تھا۔ براہمن صرف ٹھنڈی چھاؤں کا شریک ہے اور راجپوت تپتی دھوپ کا ساتھی۔ کچھ بھی ہو دینا ناتھ، میں ہار ماننے والا نہیں۔ جب تک تن میں سانس ہے تب تک من میں آس ہے۔ رضیہ سلطانہ کی کنیز فردوس بڑی اذیت میں مبتلا تھی۔ جب سے بہرام غوری قصر شاہی چھوڑ کر فوجی چھاؤنی چلا گیا تھا، اس دن سے فردوس کے کرب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اذیت تو اس کا مقدر تھی کہ ایک کنیز نے ایسے مرد کی تمنا کی تھی جو نسلاً شہزادہ تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کسی دوسری عورت کو چاہتا تھا۔ مگر جب تک بہرام غوری قلعہ معلیٰ میں مقیم رہا، اس وقت تک فردوس کو یہ طمانینت حاصل تھی کہ اس کا محبوب نظروں کے سامنے ہے، دیر کے لیے ہی صحیح، مگر اس کی پیاسی آنکھیں کسی نہ کسی طرح دیدار یار سے سیراب ہو جاتی تھیں۔ مگر جب موسم فراق آیا تو یہ رعایت بھی چھن گئی۔ اب اس کی خلوت میں خلش دل تھی، سلگتے جذبوں کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ پھر جب فردوس نے یہ خبر سنی کہ گوالیار کی جنگی مہم میں بہرام غوری بھی سلطان کے ہمراہ جا رہا ہے، تو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر فوجی چھاؤنی پہنچ گئی۔ فردوس کو دیکھ کر بہرام غوری حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر یہ سوچ کر اس کے دل میں خوشی کا ایک طوفان سا اٹھنے لگا کہ شاہی کنیز شہزادی رضیہ سلطانہ کا کوئی پیغام لے کر آئی ہے۔ فردوس، خیریت تو ہے؟ بہرام غوری بمشکل چند الفاظ ادا کر سکا۔
ہاں شہزادے، سب لوگ بعافیت ہیں۔ فردوس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور شدید رقت کے سبب اسے بات کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ مگر تمہارے یہ آنسو؟ بہرام غوری سمجھ گیا کہ رضیہ سلطانہ کا کوئی پیغام نہیں، خود شاہی کنیز پر کوئی افتاد آ پڑی ہے۔ یہ آنسو تو میرے اپنے غم کے ترجمان ہیں شہزادے۔ فردوس کی اشکبار آنکھیں بہرام غوری کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں کنیز ہوں، میرے لیے نیک نامی اور رسوائی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بس یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ کہیں میرے اس اقدام سے آپ کی باوقار شخصیت متاثر نہ ہو جائے۔ بہرام غوری کسی حد تک فردوس کی اشاراتی گفتگو سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی وضاحت طلب نظروں سے شاہی کنیز کی طرف دیکھنے لگا۔ شہزادے، آپ کو نظر کرنے کے لیے اس کنیز کے پاس چند الفاظ کے سوا کچھ نہیں۔ شدت جذبات سے فردوس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں فردوس، بہرام غوری نے کنیز کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ تم اپنی کم مائگی کا ذکر کیوں کرتی ہو؟ خود میں تمہارے احسانات کا بدلہ دینے کے لائق نہیں ہوں، اور وہ الفاظ بھی آپ کے شایان شان نہیں۔ فردوس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مگر میں کیا کروں، میری متاع حیات بھی یہی چند الفاظ ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ کاتب تقدیر نے کس کے لیے کیا لکھا ہے، پھر بھی خدا کے حضور دامن پھیلا کر آپ کی سلامتی مانگتی ہوں۔ ساری آفتیں اور بلائیں میرے سر سے گزر جائیں اور آپ کے جسم پر کسی حادثے کی خراش تک نہ آئے۔ بہرام غوری سناٹے میں آ گیا۔ اسے کئی بار شک تو ہوا تھا کہ فردوس کی آنکھوں میں بھی کوئی پیغام پوشیدہ ہے، مگر رضیہ سلطانہ کے جنو خیز عشق نے بہرام غوری کو اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی کہ وہ اپنے گرد و پیش کی فضاؤں پر ایک اچٹتی ہوئی نظر بھی ڈال سکے۔ آج جب شاہی کنیز خوف و رسوائی سے بے نیاز شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر فوجی چھاونی پہنچ گئی، تو بہرام غوری کو اندازہ ہوا کہ اس کی طرح ایک معصوم دوشیزہ بھی عشق کے بلاخیز کا شکار ہو گئی ہے۔ تیری دعائیں میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے فردوس۔ بہرام غوری کے لہجے میں دل کا سارا درد سمٹ آیا تھا۔ مگر تجھے تو خبر تھی کہ میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں۔ شہزادے، دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ فردوس اپنے محبوب کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ انسان فطرتاً بڑا حریص واقع ہوا ہے۔ ایک اندھا بھی اس منزل کے خواب دیکھتا ہے جس تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہوتی، مگر پھر بھی شوق طلب میں قدم قدم ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن راستے میں اسے موت آ جاتی ہے۔ میں بھی ایک نابینا ہوں شہزادے، اس سے انجام بھی جانتی ہوں۔ تو نے اپنی جان ہزی پہ یہ کیسا ستم کیا ہے فردوس؟ بہرام غوری کی آنکھوں میں دھند سی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں آپ کے تغافل کی شکایت بھی نہیں کرتی اور اس کے سوا کچھ مانگتی بھی نہیں کہ بس شہنشاہ کو ایک کنیز کے جام عشق کی خبر ہو جائے، پھر وہ دھار پر کھینچ دی جائے یا اس کی لاش سے وفا کے مقتل کو سجا دیا جائے۔ میں شہنشاہ نہیں فردوس۔ بہرام غوری کی آنکھوں کی نمی اس کے حلق میں اتر آئی۔ ایک شہزادہ ہوں جس کی پہچان بھی ہندوستان میں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ میرا جسم کسی شہنشاہ کسی سلطان کا تابع ہو سکتا ہے، مگر دل کو آپ کے سوا کسی فرما روا کی غلامی منظور نہیں۔ فردوس کے سینے میں دبی ہوئی آگ اس کے چہرے پر روشن ہو گئی تھی۔ میرے شہنشاہ تو صرف آپ ہیں، مملکت دل کے شہنشاہ، سلطنت جذبات کے سلطان۔ کنیز نے اپنے شہنشاہ کے حضور نذرانہ عقیدت پوری سچائی کے ساتھ پیش کر دیا تھا۔ بہرام غوری بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر بہت آہستہ سے بولا، تیری نظر قبول کی گئی فردوس، مگر تیرا شہنشاہ ایک معزول اور جلا وطن شہنشاہ ہے۔ اس کے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر بہرام غوری نے منہ پھیر لیا۔ اب اسے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا دشوار نظر آ رہا تھا۔ فردوس واپس چلی گئی اور تنہا کمرے میں بہرام غوری کی آواز گونجتی رہی، اے خدا، ہمیں معاف کر دے کہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں۔ پورا قصر شاہی روشن تھا اور تمام مکین جاگ رہے تھے۔ ترکان شاہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا بستر زہریلے کانٹوں سے بھر گیا ہو، اور سلطان شمس الدین التمش اپنے مخصوص کمرے میں شہزادی رضیہ سلطانہ سے ہم کلام تھا۔ میری غیر موجودگی میں اپنی ماں ترکان شاہ پر گہری نظر رکھنا۔ وہ بیٹے کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے، اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ رکن الدین کی تاج پوشی کے لیے میری موت پر بھی راضی ہو جاتی۔ بابا محترم، رضیہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ آج پہلی بار شہزادی نے باپ کی گفتگو کے آئینے میں سوتیلی ماں کے حقیقی خد و خال دیکھے تھے۔ خاموشی سے سنتی رہو۔ التمش نے بیٹی کو تنبیہ کی، یہ دنیا ہے اور یہاں دولت کے اکثر ذخیروں میں انسانی خون شامل ہوتا ہے، اور اکثر حکومتوں کی بنیاد بنی نوع آدم کی لاشوں پر رکھی جاتی ہے۔ شہزادی بہت غور سے سلطان کی گفتگو سن رہی تھی۔
یاد رکھنا کہ کوئی شہزادہ اور کوئی ترک سردار تمہاری جانشینی سے خوش نہیں ہے۔ التمش نے سیاست کے ایک اہم راز کو رضیہ سلطانہ پر ظاہر کر دیا تھا۔ گستاخی معاف بابا محترم، شہزادی نے بصد احترام عرض کیا، پھر آپ میری خاطر اراکین سلطنت کی ناراضگیاں خرید رہے ہیں؟ اگر تم دنیاوی نقطہ نظر سے بات کرتی ہو تو خداوند ذوالجلال نے مجھے اس ملک میں بااختیار بنایا ہے۔ میں ہندوستان کے بازار سیاست کا سب سے بڑا خریدار ہوں۔ جس چیز کو چاہوں خریدوں اور جس شے کو چاہوں مسترد کر دوں۔ التمش نے ٹھہر ٹھہر کر کہا جیسے وہ کوئی خاص نقطہ شہزادی کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہو۔ مگر میں اپنے نفس کو مخلوق خدا کے حقوق پر ترجیح نہیں دیتا۔ جب میری زنجیر غلامی کاٹ کر مجھے فرما روا بنا دیا گیا تو پھر میں اپنے مالک کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یک سلطان بہت زیادہ جذباتی نظر آنے لگا تھا۔ یہ بدترین ناشکری ہے کہ میں قوم کی امانت ناکارہ ہاتھوں میں دے دوں اور وہ ہاتھ مسلمانوں کی وراثت کو شراب کی سراہی میں ڈبو دیں۔ مشیت الہی میں کیا طے ہو چکا ہے مجھے خبر نہیں، مگر میں جیتے جی تو ایسا نہیں کروں گا۔ رضیہ سلطانہ نے سر جھکا دیا۔ آج شہزادی پر اپنی جانشینی کا سبب واضح ہو گیا تھا، اور آج سے جمال الدین یاقوت تمہارا محافظ خاص ہوگا۔ سلطان نے اپنے ایک اور فیصلے سے شہزادی کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، اس شخص پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ حبشی زادے کا نام سن کر رضیہ سلطانہ کو عجیب سا احساس ہوا، مگر وہ اپنے اس احساس کو کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ پھر جب سلطان کا اشارہ پا کر شہزادی رخصت ہو گئی تو وزیر اعظم کو خلوت شاہی میں طلب کر لیا گیا۔ نظام الملک، ان 9 مسلم راجپوتوں پر کڑی نگاہ رکھنا۔ سلطان نے وزیر اعظم کو حکم دیا، اس کے ساتھ ہی قلعے کے محافظ سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دینا۔ اور کوئی حکم؟ نظام الملک جنیدی نصف قد تک جھک گیا، بس تم اہل وفا میں شامل رہنا۔ سلطان نے اس طرح حسرت زدہ لہجے میں کہا جیسے بازار دنیا میں جن سے وفا ناپید ہو گئی ہو۔ حرام ہے نظام الملک جنیدی پر وہ زندگی جو سلطان ذیشان کی اطاعت و فرما برداری سے خالی ہو۔ وزیر اعظم کے لہجے پر گمان ہوتا تھا کہ جیسے کوئی خوش آمدی شاعر کسی فرما روا کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہو۔ التمش نے دائیں ہاتھ فضا میں بلند کیا، یہ تخلیہ کا اشارہ تھا۔ وزیر اعظم نظام الملک الٹے پاؤں خلوت گاہ سلطانی سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش اپنی فوج کے ہمراہ مہر ولی پہنچا، جہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ سلطان کی آمد کی خبر سن کر حضرت قطب خود خانقاہ کے دروازے پر تشریف لائے۔ ہر طرف انسانی سر اور گھوڑے نظر آ رہے تھے۔ سلطان التمش حضرت شیخ کے آنے سے پہلے ہی گھوڑے کی پشت سے اتر کر دروازے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ حضرت قطب کو دیکھ کر والی ہند گھٹنوں کے بل فرش خاک پر جھک گیا۔ کدھر کا ارادہ ہے سلطان؟ حضرت قطب نے سلطان کے دونوں بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے فرمایا، سیدی، بندہ عاجز راجہ گوالیار سے اس کے مظالم کا حساب لینے جا رہا ہے۔ التمش نے سر جھکاتے ہوئے عرض کیا، خدا تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرت قطب علیہ الرحمہ نے التمش کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ التمش پیچھے ہٹا اور ایک سپاہی کے ہاتھ سے اپنا پرچم لے کر حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی پرچم ہاتھ میں لے لیا اور بلند آواز میں فرمایا، یا حی و قیوم، اپنے نام لیواؤں کو منکروں کے لشکر پر غالب فرما۔ پھر التمش نے فوجی انداز میں پیر و مرشد کے حضور سلامی پیش کی اور پھر اس نوجوان کو اپنے ہمراہ لے کر گوالیار کی طرف روانہ ہو گیا جس نے راجہ دیوبل کے مظالم کی خبر دہلی پہنچائی تھی۔ سلطان کے رخصت ہوتے ہی رضیہ سلطانہ نے پہلا دربار منعقد کیا اور چہرے پر نقاب ڈال کر دربار شاہی میں داخل ہوئی۔ شہزادی کے احترام میں وہ امراء سب کھڑے ہو گئے جو عمر میں سلطان التمش سے بھی بڑے تھے۔ مجبوراً بیگمات شاہی کو بھی اپنی نشستوں پر استادہ ہونا پڑا۔ ان میں ترکان شاہ بھی شامل تھی جس کا چہرہ نفرت و حسد کے دھویں سے سیاہ ہو گیا تھا۔ تخت پر بیٹھنے سے پہلے رضیہ سلطانہ نے اپنے باپ کی طرح بآواز بلند کہا، تمام بڑائیاں اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ ساتھ بڑی کیف آور تھی جب ایک نوعمر دوشیزہ اقتدار کی لذت سے ہمکنار ہوئی۔ تخت شاہی پر بیٹھ کر رضیہ سلطانہ کو بڑے بڑے قداور سردار بھی پست قامت نظر آ رہے تھے۔ اس رات ایک لمحے کے لیے بھی شہزادی کی آنکھ نہیں لگی، مگر یہ بے خوابی اذیت ناک بے خوابی نہیں تھی، انتہائی مسرت انگیز رت جگہ تھا، اور اس مسرت کا تسلسل اس وقت ٹوٹ جاتا تھا جب شہزادی کی نظر خوابگاہ کے دروازے پر جاتی تھی جہاں سلطنت دہلی کا امیر جنیدی ایک دربان کی حیثیت سے پہرا دے رہا تھا۔